بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم، ان کی کنیت ہے ابو حفص، خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ تھے اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد خلافت پر بیٹھے۔ انہیں ان کی نیک سیرتی کے باعث 5واں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، جبکہ آپ خلیفہ صالح کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز مشہور اموی خلیفہ ولید عبد الملک کے بھتیجے اور داماد تھے۔ 99 ہجری میں خلیفہ ہوئے۔ نیکی، پارسائی اور خدا ترسی کی وجہ سے آپ کو خلافت راشدہ کا 5واں ستون کہا جاتا ہے۔ یہ وہی عمر بن عبدالعزیز تھے جنہوں نے خلیفہ بنتے ہی اپنے اور اپنے سارے خاندان والوں کی جاگیریں ختم کر دیں، یہاں تک کہ اپنے گھر کا قیمتی سامان اور بیوی کا زیور تک بیت المال میں جمع کر دیا۔ صرف 39 برس کی عمر میں 2 برس 2 مہینے خلافت کر کے اللہ کو پیارے ہوئے۔ دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی بن ترتیب خلیفہ ہوئے۔ حضرت علی کے بعد خلافت پر خاندان بنی امیہ کا قبضہ ہو گیا۔ خاندان بنی امیہ کے خلفاء میں حضرت عمر عبدالعزیز 7ویں خلیفہ ہیں۔ حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ، یزید، مروان، عبد الملک، ولید، سلیمان اور عمر بن عبدالعزیز۔ اللہ تعالیٰ نے خاندان امیہ کے تیسرے خلیفہ مروان کو جو آل اولاد عطا فرمائی تھی، اس میں عبد الملک اور عبدالعزیز اس کے 2 بیٹے بڑے خوش نصیب نکلے۔ مروان کے بعد عبد الملک خلیفہ ہوا اور عبدالعزیز 20-21 برس میں مصر جیسے خوشحال صوبہ کے گورنر ہوئے۔ کہتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ میں عبدالعزیز کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اتنے دنوں تک گورنر نہ رہ سکا۔ انہوں نے اپنی زندگی بڑی شان سے گزاری۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی بڑی تمنائیں اور آرزوئیں پوری کی اور انہوں نے بہت زیادہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز انہی خوش نصیب گورنر عبدالعزیز بن مروان کے بیٹے تھے اور ان کی ماں ایک ایسی بزرگ خاتون کی بیٹی تھی جن کے متعلق تاریخ کی کتابوں میں ایک انتہائی دلچسپ اور نصیحت آمیز واقعہ پایا جاتا ہے۔ دوستو، لکھا جاتا ہے کہ ایک روز رات کو خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام اسلم کے ساتھ رعایا کی دیکھ بھال کے لیے نکلے۔ گشت لگاتے لگاتے ایک جگہ تھک کر بیٹھ گئے۔ پاس ہی ایک گھر تھا۔ گھر کے اندر سے آواز آئی، بیٹی اٹھ اٹھ کر دودھ میں پانی ملا دو۔ دوسری آواز آئی، امیر المومنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے گا۔ پھر وہی آواز آئی، اس وقت امیر المومنین تو نہیں دیکھ سکتے، تم پانی دودھ میں ملا دو۔ دوسری آواز پھر آئی، خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں امیر المومنین کی اطاعت کا دم بھروں اور تنہائی میں ان کی نافرمانی کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گفتگو سنی۔ صبح کو تحقیقات کی، معلوم ہوا کہ گھر میں کنواری لڑکی اور ایک بیوہ ماں، صرف 2 افراد ہیں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لڑکوں کو بلایا، انہیں رات کی واردات سنائی اور کہا کہ اگر مجھے نکاح کی ضرورت ہوئی تو میں خود اس لڑکی سے شادی کرتا، لیکن تم میں سے جو پسند کرے اس سے میں اس کا نکاح کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر کے بیٹوں میں صرف حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ضرورت بیان کی۔ حضرت عمر نے انہی کے ساتھ اس نیک لڑکی کا نکاح کر دیا۔ اس لڑکی سے حاسم نامی ایک دیندار اور صاحب زادی پیدا ہوئی۔ حاسم کی شادی مصر کے گورنر عبدالعزیز بن مروان کے ساتھ ہوئی۔ یہی حاسم حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ماں تھی۔ دوستو، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سادگی اس قدر مشہور ہے کہ وہ جب خلیفہ نہیں بنے تھے تو سب سے بڑے بادشاہ تھے، لیکن جب خلیفہ بنے تو فقیر ہو گئے۔ یہ ایک عیسائی بادشاہ کا قول ہے۔ مسلمانوں کو کہنا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بن کر بن خطاب ہو گئے، حسن بصری ہو گئے، امام ظہری ہو گئے۔ ایسے قولوں کی تائید میں تاریخ کی کتابوں کے اندر ہزاروں مثالیں موجود ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بار جمعہ کی نماز پڑھا کر بیٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ قمیص کے آگے پیچھے پیوند لگے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین، خدا نے آپ کو سب کچھ دیا ہے، کیا اچھا ہو کہ آپ عمدہ کپڑے پہنیں۔ یہ سن کر گردن جھکا لی، پھر سر اٹھا کر کہا، مالداری کی حالت میں درمیانی چال اور قوت پا کر معافی کا طریقہ اختیار کرنا بہتر ہے۔ بیمار ہوئے تو بہت سے لوگ عیادت کو آئے۔ اس حالت میں خلیفہ ایک میلی اور پھٹی ہوئی قمیص پہنے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر ایک رشتہ دار بزرگ نے فاطمہ سے کہا، امیر المومنین کی قمیص دھو ڈالو۔ دوسرے دن قمیص ویسی کی ویسی دیکھی تو فاطمہ کو ڈانٹا کہ میں نے قمیص دھونے کے لیے کہا تھا، لوگ عیادت کو آتے ہیں مگر تم نے پرواہ نہ کی۔ خلیفہ کی بیوی فاطمہ نے جواب دیا، امیر المومنین کے پاس اس قمیص کے سوا دوسری قمیص نہیں ہے۔
ایک بار آپ گھر دیر سے نکلے۔ لوگوں نے وجہ پوچھی۔ فرمایا کہ رات میں نے مسور ہوئی چنے کی دال کھا لی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یہ سن کر ایک صاحب نے کہا، قرآن میں ہے فَكُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیزیں کھاؤ، لیکن آپ دال دلیا پر ہی صبر کرتے تھے۔ فرمایا تم نے اس کے معنی الٹے لیے ہیں، اس کا مطلب حلال روزی ہے نہ کہ لذیذ کھانا۔ ایک بار گھر میں ان کے خادم کو دال ملی تو وہ جھنجھلا کر بولا، روز روز دال؟ گھر سے جواب ملی، تمہارے آقا امیر المومنین بھی روز یہی کھاتے ہیں۔ ایک بار ایک بدو عورت آئی، آپ کے گھر ڈھونڈنے لگی کہ امیر المومنین کا گھر تلاش کروں۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ گھر میں گئی تو بی بی فاطمہ سے کہا کہ کیا یہ امیر المومنین کا گھر ہے؟ میں تو اس اجاڑ اور ویرانے میں اس لیے آئی تھی کہ اپنا گھر بناؤں گی۔ بی بی فاطمہ نے جواب دیا، امیر المومنین نے تم ہی لوگوں کا گھر بنانے کے لیے یہ گھر اجاڑ اور ویران کر رکھا ہے۔ اتنے میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز گھر تشریف لائے۔ بدو عورت کو دیکھ کر حال پوچھا، پھر اس کی 4 لڑکیوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ ایک بار انگور کھانے کو جی چاہا، بی بی سے 1 درہم مانگا، وہاں سے جواب منفی ملا تو 1 پیسہ طلب کیا، جواب ملا کہ آپ امیر المومنین ہو کر 1 پیسے کی قدرت نہیں رکھتے۔ فرمایا کہ جہنم کی ہتھکڑیوں سے پھر بھی بہتر ہے۔ دوستو، سادگی کا یہ عالم تھا کہ ایک بار ان کے صاحبزادے عبداللہ نے ان سے کپڑے مانگے۔ انہوں نے اپنے درزی کے پاس بھیج دیا کہ جا کر لے لو۔ عبداللہ درزی کے پاس گئے تو وہاں سے اس نے گاڑے کے تھان دکھائے۔ عبداللہ نے پوچھا، یہی کپڑا امیر المومنین کے لیے آیا ہے؟ درزی بولا، ہمارے پاس تو یہی آیا ہے۔ اسی طرح ایک بار اپنی بیٹیوں کے پاس گئے۔ لڑکیوں نے دیکھا تو منہ پر ہاتھ رکھ کر استقبال کے لیے بڑھی۔ انہوں نے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ پوچھی۔ لڑکیوں نے بتایا، آج مسور کی دال اور پیاز کے سوا کچھ نہ تھا، وہی کھا لیا، اس لیے ایسا کیا کہ آپ پیاز کی بو سے آپ کو تکلیف نہ ہو۔ فرمایا، اے میری بیٹیوں، تم کو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ تم اچھے اچھے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں جھونک دیا جائے۔ یہ سن کر لڑکیاں چیخیں مار کر رو پڑیں۔